मियां नवाज शरीफ साहब अगस्त के महीने में तवक्को है कि पाकिस्तान में होंगे। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इन हालात में ऐसा बजट जो है बड़ा अवामी दोस्त बजट है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हमेशा से मुस्लिम लीग नून का किला रहा है, गढ़ है, और पंजाब में हम लीड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राउद इरशाद हुसैन और आज हमारे मेहमान हैं सेनेटर कामरान माइकल, जो कि मरकज़ी सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मिनॉरिटी विंग के सेनेटर रहे, वज़ीर ख़जाना पंजाब रहे और मुख्तलिफ़ पोजीशंस, वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग भी रहे और बहुत सारी अहम पोजीशंस पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इनसे बात करते हैं जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और किस तरफ ये ऊँट मौजूदा सियासी सूरत हाल का बैठ रहा है, इस पर भी बात करेंगे और दीगर जो इस वक्त मुआशी और समाजी इशूज़ हैं इन पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने टाइम दिया। कामरान बताएंगे कि आजकल बड़ा कठिन का सा माहौल है सियासी तौर पर, ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़े के बाद सियासत तब्दील हुई है, क्या समझते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि 9 मई जो है सबसे बड़ी बात है कि वो एक स्याह तारीख़ी दिन था जिसको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, इस हवाले से कि इस दिन कुछ शर पसंदी हुई है, एक मैं समझता हूँ दहशत गर्दी पाकिस्तान में रचाई गई है। और 9 मई ने उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब किए हैं जो उन हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनके हाथों कठपुतलियाँ बनकर पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे थे, जो किसी एजेंडे पे काम कर रहे थे। और उन्होंने ना सिर्फ हमारी नेक्स्ट जनरेशन के दिलों को, उनके दिमागों को कुचला है और उनमें जहरीला मवाद जो है वो भरा है। और उसका जो नताइज है, मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी देर तक हमें भुगतने भी पड़ेंगे, क्योंकि वो जनरेशन जो है वो भी फ्रस्ट्रेटेड थी और उनको उन्होंने मिसयूज़ किया, उनके दिमाग के साथ खेले और उनको अपने तरीके से मोटिवेट किया। और वो दीद लिहाज वाला जो माहौल था पाकिस्तान में, हम अपनी सकाफ़त को साथ लेके चलते हैं, रवायात को हम बड़ा प्रमोट करते हैं। लेकिन जब हम रवायात ये हैं, सकाफ़त ये है कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है, तो यहाँ बड़े छोटे का कोई वो पैमाना जो था, वो जो एक डिफरेंस था, और हम एहसास रखते थे। कोई बच्चा पता होता था बड़ों को वो सिगरेट पीता है, लेकिन वो छुपा लेता था जब कोई बड़ा आता था। अब बड़ों को वो ललकारता है, कहता है बात करो मेरे साथ, तुम क्यों किसी और पार्टी को वोट दोगे, क्यों ये करोगे। उन्होंने वोटर को फॉलोवर बनाया और फॉलोवर बना के उन्हें मिसयूज़ किया। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट परफॉर्म तो कर रही है, मगर आम आदमी का जो मसला है वो हल नहीं हो रहा। आम आदमी सफ़र कर रहा है हर लिहाज से। तो ऐसी सूरत हाल में अब आगे इलेक्शन में जाना है और सबसे जो पॉलिटिकल कैपिटल जो लूज़ किया है वो मुस्लिम लीग नून ने किया है। आप समझते हैं कि रिकवर कर पाएंगे? देखिए, एक तो टाइम बड़ा शॉर्ट है। एक साल में आप मुल्क का जो नक्शा है तब्दील करने की बात करें तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी इस पर एफ़र्ट्स हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुल्क मुख्तलिफ़ मसाइल से दो चार रहा है, और बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई है उसे बुरे हालात का सामना करना पड़ा है। यानी कि जब गवर्नमेंट संभाली, लास्ट टाइम भी हम जब 2013 में हमारी गवर्नमेंट आई मुस्लिम लीग नून की और मियां नवाज शरीफ साहब उसके वज़ीर आज़म बने, तो हालात कुछ ठीक नहीं थे। हम डूबती नैया को ही किनारे पर लेकर आए थे। तो मुश्किलात को सामना किया, मुश्किलात को फेस किया और उनका हमने हल भी तलाश किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है इसमें बहुत टैलेंट मौजूद है, टैलेंट की कमी नहीं है। और मुख्तलिफ़ ये सबसे बड़ी बात जो आपने की है ना, सबसे हमें बात ये इसको फोकस करना पड़ेगा कि हमें सही इंसान को सही जगह पर जो है वो फोकस करके वहाँ पर उसको खिदमात देनी सौंपनी पड़ेंगी ताकि वो वहाँ पर परफॉर्म कर सके। हमारे पास अच्छी टीमें मौजूद हैं और उन लोगों का इंतखाब करना बड़ा ज़रूरी होता है जो उस अपनी जो उसे डेजिग्नेटेड एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसे परफॉर्म कर सके। कामरान साहब, आपके नज़दीक कौन है जो जिसकी आप बात करें कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब? क्या लगता है आपको किसको होना चाहिए? और इसमें जो नवाज शरीफ की कैबिनेट और शहबाज शरीफ की कैबिनेट है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप की बात सबसे बड़ी अहम होती है। जो टीम कैप्टन होता है उसको देखना पड़ता है। अब जब आप इमरान खान की मिसाल लेते हैं तो टीम कैप्टन अपनी टीम को खिलाए किसी और तरह से रहा था। उसकी टीम ने इंकशाफात की हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हैं, उनके बयानात सुने हैं कि उन्होंने उकसाया, उन्हें वरगलाया, उन्हें तलकीन की कि आपने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कैसे काम करना है, आपने उनको उनके ख़िलाफ़ कैसे मनफी प्रोपोगंडे करने हैं, आपने किसी को स्पेयर नहीं करना, आपकी ज़ुबान जो है वो जितनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे मुझसे उतनी अच्छी शाबाशी मिलेगी। तो कैप्टन का ये काम नहीं है। जो लीडर होता है, और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को लीड करता है, जो रियासत को लीड करता है, वो बंदा ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अच्छे एग्जीक्यूटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं और चीज़ों को सारी को साथ लेकर चलते हैं।
یہ بتائیں کہ اب الیکشن ہے آگے، اوبیسلی نومبر میں یا اکتوبر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کو عام آدمی ووٹ کیوں دے؟ دیکھیے مسلم لیگ نون کا جو شیوا ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کبھی ریاستی دہشت گرد نہیں ہوئے. ہم نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کا ایک وعدہ لیا ہے اور ہم اپنی فوج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف کبھی مسلم لیگ نون نے سازش نہیں کی، پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے. اور ہمارے لیڈر نے کبھی اقتدار کی سیاست نہیں کی، عوام کے اقدار کی سیاست کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر نظریاتی ہو اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ ہو، پاکستان کو ایسا ہی لیڈر چاہیے. اس وقت جو پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے، اس کا مطلب آپ پیپلز پارٹی کو کوئی اسپیس نہیں دینے کے لیے تیار؟ نہیں، دوسری پارٹیوں کا ہم یہ نہیں کہتے. یہ تو جب ہم عوام میں جاتے ہیں، عوام میں اپنا منشور رکھتے ہیں، لیکن عوام دیکھتی ہے کہ وہ لیڈر جس نے پاکستان کی واقعی ڈوبتی نیا کو پار لگایا. جب ہم 2018 میں ہماری گورنمنٹ گئی ہے تو ہمارے ساتھ کوئی ایسی، ہم نے تمام جو قرضے تھے آلموسٹ انہیں ختم کیا تھا. ہم نے IMF کو رخصت کر کے یہاں سے گئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں کچھ ایسی ہیں. ہم نے پاکستان میں روڈز کے جال بچھائے، آپ کو دیکھا آپ نے، ہم نے موٹر ویز کا جال بچھائے. اور جب بھی گورنمنٹ، یہ کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو تاجر برادری بھی ترقی کرتی ہے، صنعتیں لگتی ہیں. ملک میں صنعت لگے گی تو مزدور بھی، معاشی بدحالی کا شکار ہے، اس کے حالات ٹھیک ہوں گے. کامران صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں میاں نواز شریف، لیکن گجرانوالہ کا جلسہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر گجرانوالہ کے جلسے میں جس طرح میاں نواز شریف نے فوج پاکستان کے افسروں کے نام بھی لیے اور باقاعدہ تنقید کا بھی نشانہ بنا، اس میں اور عمران خان کی تنقید میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، بات کرنا کسی واحد شخص کے خلاف بات کرنا اور بات ہے. کسی بھی ادارے میں کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اداروں کے خلاف ہم بات نہیں کرتے. ادارے ہمارے ہیں، ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. ہر وہ فوجی، ہر وہ جوان جو سرحدوں پہ تعین ہے، ہماری جان و مال کا تحفظ کے لیے رات کو جاگتا ہے، ہم اسے سیلوٹ کرتے ہیں. وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. پاکستان کا ہر شہری اس سے پیار کرتا ہے. ہم نے، میاں نواز شریف صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے تو کسی انڈیویجول کے بارے میں ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ ادارے کے خلاف نہیں ہے. ہم نے تو اداروں کو مضبوط کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب نواز شریف کو اور آپ کمپیریزن کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، تو انہوں نے اداروں کو تباہ کیا ہے. انہوں نے اداروں اور ہمارے شہداء کو، ان کی فیملیز کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو شہداء ہیں ان کے ساتھ ہماری کیسی وابستگی ہے. ہم ان کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی ہیں. لیکن جب آپ ان لوگوں کو اس طریقے سے ہٹ کرتے ہیں، ان کے تشخص کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو رائگاں جانتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں فرق، بہت بڑا فرق ہے. ہم اس چیز کے خلاف ہیں، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کی مذمت کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اب چونکہ الیکشن ہے تو الیکشن میں جو اتحاد یہ چلے گا یا PDM کا اتحاد چلے گا، یا الگ الگ سے اپنا الیکشن لڑنا ہے ساری سیاسی جماعتوں نے؟ اور پنجاب ایک بڑا بیٹل گراؤنڈ ہوگا اس حوالے سے. پنجاب میں کس کے ساتھ مقابلہ مسلم لیگ نون کا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا قلعہ رہا ہے، گڑھ ہے، اور پنجاب میں ہم لیڈ کریں گے. جو بات کہ آپ نے کی ہے کہ PDM کے پلیٹ فارم سے الیکشنز، میں نہیں سمجھتا. کئی سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ، صاحب بھی وہ کہہ چکے ہیں چند سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے کسی جگہ پہ، لیکن ہر پارٹی اپنے منشور کے ساتھ نکلے گی. مسلم لیگ کا اپنا منشور ہے، مسلم لیگ اپنے منشور کے ساتھ عوام میں جائے گی اور عوام کے ووٹ کی طاقت کے ساتھ دوبارہ گورنمنٹ بنائے گی. میاں نواز شریف واپس کب آ رہے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب اگست کے مہینے میں توقع ہے کہ پاکستان میں ہوں گے. آپ کی کوئی بات ہوئی ہے آخری مرتبہ ان سے؟ میں ان کو دسمبر میں مل کے آیا تھا، کرسمس کیک ہم نے اکٹھے کاٹا تھا. تو امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بہت جلد ہمارے درمیان ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ اب جس طرح کی ہم معاشی صورتحال ہے، یقیناً مسلم لیگ نون کے لیے بڑا مشکل ہے الیکشن میں جانا. اب بیانیہ کیا ہوگا مسلم لیگ نون؟ ایک تو وہ تھا نا، ووٹ کو عزت دو، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں، ووٹ کو عزت دو جو بیانیہ ہے وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ بیانیہ ہے. ہم نے ہمیشہ، کیپٹن صفدر صاحب تو کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا. نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینے والی بات برقرار رہنی چاہیے. یہ پاکستان کے مستقبل سے جڑی بات ہے. اگر پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی استحکامت کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پاکستان میں رہنے والی عوام کے مینڈیٹ کو احترام دینا پڑے گا. وہ جس کو صحیح سمجھتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اس مینڈیٹ کو ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. بطور پولیٹیکل ورکر الیکشن وقت پر دیکھ رہے ہیں آپ، یا کوئی ایکسٹینشن ہے اس میں بھی ٹینیور میں؟ نہیں، میرا خیال ہے الیکشن جو ہیں وقت پر ہو جائیں گے. جی. نگران سیٹ اپ میں کون کون آپ لگتا ہے کہ آپ کو آ سکتا ہے؟ دیکھیں، سیاسی لوگ تو نہیں آتے، آپ کو پتہ ہے نگران سیٹ اپ میں بیوروکریسی سے یا کوئی ریٹائرڈ لوگ ہی آتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ایسے لوگ ہی آنے چاہیے جو
اپنی ٹینیور میں جو ان کی رسپانسبلٹی ہیں انہیں پورا کریں, اور جو ٹینیور جس ذمہ داری کے ساتھ انہیں سونپا جاتا ہے بر وقت الیکشن کروائیں, اور فیئر اینڈ جو ہے وہ الیکشنز ہونے چاہیے, فیئر ہونے چاہیے. کامران صاحب, آپ وزیر خزانہ پنجاب رہے, مالی امور کو بڑے سمجھتے ہیں, ظاہر ہے سمجھتے ہیں, تو آپ نے لیڈ بھی کیا پنجاب میں. اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا عوامی امنگوں کا ترجمان ہے یہ بجٹ؟ اور پھر آئی ایم ایف سے بات چیت پازیٹیو راستے پر چل پڑی ہے, رات کی جو خبر ہے ورچوئل مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے, مذاکرات تو کامیاب ہو گئے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مثبت حل ہی نکلے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بجٹ ہے میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ان حالات میں ایسا بجٹ جو ہے بڑا عوامی دوست بجٹ ہے. اس میں نے ایک تجویز دی تھی کہ جیسا کہ بپس ہے, بیس انکم سپورٹ پروگرام, اس میں 500 ارب رکھے ہیں ہم نے. 1 ارب سے ایک اچھی صنعت لگ سکتی ہے, اور ایک صنعت جو ہے جو 1 ارب سے لگتی ہے اس میں 5 سے 6 ہزار خواتین کام کر سکتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تقریباً 500 صنعتیں لگا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس 500 ارب ہے, اور 500 صنعتیں لگا کے ہم تقریباً آپ دیکھیں کہ کتنی خواتین جو ہیں وہ تقریباً 50-60 لاکھ خواتین جو ہیں وہ اسے مستفید ہو سکتی ہیں. تو اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے, چلانا ہے, تو صنعتیں لگانی پڑیں گی, اور جب تک صنعتیں نہیں لگیں گی ملک آگے نہیں چل سکتا. ایسے تو چل سکتا ہے جیسے ہم چلائی چلے جا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ہمیں لائے عمل بنانا پڑے گا, ایک مثبت پالیسی کو آگے متعارف کرانا پڑے گا. اور یہ جو ہم نے فنڈز اس مد میں رکھے ہیں ان کو صنعت کی مد میں کر لائیں تو خواتین ہی مستفید ہوں. ہم یہ ان کے لیے ایک پروجیکٹ لے کے آئے ہیں, لیکن شروعات ہونی چاہیے, کچھ صنعتیں لگنی چاہیے جس میں خواتین کو یہ مواقع فراہم ہو کہ وہ روزگار خود کمائیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لیں. ٹھیک ہے, آپ نے گفتگو سنی کامران مائیکل صاحب کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ خود بھی بجٹ کے معاملات کو کافی قریب سے دیکھا, اور یہ تجاویز بھی دیں کہ تقریباً جو 500 ارب روپے کا بجٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے رکھا گیا ہے, اس میں اگر ہم اس کو صنعت کے لیے مختص کریں اور انہی خواتین کو بے شک مستفید کریں تو سالانہ 500 صنعتیں اس ملک میں لگ سکتی ہیں, اور اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھ سکتی ہیں, جو یقیناً جہاں پر بھی صنعت لگے گی نہ صرف ان خواتین کو فائدہ ہوگا بلکہ وہاں کے مقامی افراد کو بھی روزگار ملے گا. اس کے علاوہ کھل کر انہوں نے اپنے سیاسی نقطہ نظر کا اور اپنے بیانیے کا بھی اظہار کیا ہے. تاہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے, اس حوالے سے کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. البتہ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے انہوں نے یہ اندیا ضرور دیا کہ اگست کے اینڈ پر میاں نواز شریف واپس آئیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. بہت شکریہ.